بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر وقاص اکبر ہے اور میں پریزیڈنٹ فورن میڈیکل گریجویٹس افغان جو افغانستان کی کمیونٹی ہے ان کا پریزیڈنٹ ہوں. ہماری آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے جتنی بھی ظالمانہ پالیسیز ہے جو انہوں نے فورن میڈیکل گریجویٹس یعنی جو ڈاکٹرز بیرون ملک سے پڑھ کے آتے ہیں جس میں افغانستان، کرغستان اور چائنا کی یونیورسٹیز ہے ایک دو، اور ان لوگوں نے جو غیر منصفانہ پالیسیز بنائی ہے ان کے حوالے سے ہے. میں تھوڑا بریفلی آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آلموسٹ 1200 گریجویٹڈ ڈاکٹرز ہے اور 4000 پلس انرولڈ اسٹوڈنٹس ہے ابھی جن یونیورسٹیز میں افغانستان میں، کرغستان میں اور چائنا میں. پی ایم ڈی سی کی ایک نوٹیفیکیشن آتی ہے 8 سپتمبر 2025 کو. یہ وہ نوٹیفیکیشن کی وہ کاپی ہے. اس میں پی ایم ڈی سی کا ایک وہ بیانیہ آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو فورن میڈیکل کالجز یا یونیورسٹیز ECFMG ایجوکیشن کمیشن آف جو امریکہ کا ادارہ ہے ان کے ساتھ ایفیلیٹڈ نہ ہو یا پھر پی ایم ڈی سی کو $10,000 پر یونیورسٹی وہ پے نہ کرے تو وہ ان کو نہ NRE جو نیشنل رجسٹریشن ایگزام ہے ان میں بیٹھنے کی اجازت دی جائے گی اور نہ ان لوگوں کو PRMP ایشو کی جائے گی. چلو پی ایم ڈی سی نے یہ ایک پالیسی بنائی لیکن اس کی یہ جو ظالمانہ پالیسی ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ دنیا کے کسی بھی قانون کے تحت یا کسی بھی کنٹری میں آپ جائیں نا تو جب ایک پالیسی بنتی ہے وہ پروسپیکٹیولی اپلائی ہوتی ہے. ریٹروسپیکٹیو امپلیمنٹیشن آف اے پالیسی کسی بھی کنٹری میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو جتنے بھی یہ 4000 انرولڈ اسٹوڈنٹ ہے اور 1200 گریجویٹڈ ڈاکٹرز ہے یہ اس نوٹیفیکیشن سے پہلے گریجویٹڈ ہے اور انرولڈ ہے. مطلب یہ 2018 2017 2016 میں ان یونیورسٹیز میں جا کے ایڈمیشن لیا تھا ان لوگوں نے اور باقاعدہ ان کی یونیورسٹیز پی ایم ڈی سی کے سائٹس پہ موجود تھے. یہ ان کی لسٹس ہے کہ مطلب ان لوگوں نے ان لسٹ پہ بھروسہ کر کے پی ایم ڈی سی سے باقاعدہ NOC لے کے اجازت لے کے وہاں پہ ان لوگوں نے ایڈمیشن لیا اور پھر اس نوٹیفیکیشن سے پہلے گریجویٹ ہو گئی. اب میں آتا ہوں ECFMG کے حوالے سے. اگر ایک بندہ انڈیویجولی مطلب میں ECFMG کے لیے مطلب اپلائی کروں تو مجھے وہ وہاں سے ایکریڈیشن ملتی ہے. یہ اس کی گائیڈ لائن ہے. مطلب تمام یونیورسٹیز افغانستان کے، کرغستان کے جو یونیورسٹی ان لوگوں نے بین کی ہے وہ اس میں موجود ہے. مزے کی بات ایک اور بھی ہے کہ کرغستان کے وہ یونیورسٹیز جو پی ایم ڈی سی کے ساتھ ان ریکگنائز ہے وہاں کے ہیلتھ منسٹری نے ان کو ریکگنائز قرار دیا ہے. حالانکہ پی ایم ڈی سی کے ایکٹ 2022 میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو یونیورسٹی وہاں کے لوکل ہیلتھ منسٹری کے ساتھ ایگریڈیشن نہ ہو ان کا تو وہ ہمارے ساتھ مطلب ریکگنائز نہیں ہے. لیکن پی ایم ڈی سی نے ACB کرغستان کی یونیورسٹیز کو یہاں پہ NRE ایگزام اور PRMP ایشو کرنے کی اجازت دی گئی ہے ان اسٹوڈنٹس کو جو وہاں کے ایون ہیلتھ منسٹری کے ساتھ مطلب کرغستان کے اپنے ہیلتھ منسٹری کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہے. اور ایسی یونیورسٹیز ہے جو وہاں کے ہیلتھ منسٹری کے ساتھ رجسٹرڈ ہے لیکن پی ایم ڈی سی نے ان لوگوں کو مطلب ان ریکگنائز کیا ہے. اب میں آتا ہوں پی ایم ڈی سی کے ایکٹ 2022 کے اوپر. پی ایم ڈی سی ایکٹ 2022 پیج نمبر 28 سیکشن 18 میں یہ بات کلیئر کٹ بتائی گئی ہے کہ جب ایک اسٹوڈنٹس فورن میڈیکل یونیورسٹی سے پڑھ کے آتا ہے ان کو ودن 14 ڈیز میں PRMP بھی ایشو کی جائے گی اور مطلب وہ پروویژنل لائسنس ہوتا ہے ہاؤس جاب سٹارٹ کرنے کے لیے اور ان کو NRE میں بیٹھنے کی اجازت بھی مل جاتی ہے. لیکن اسی ایکٹ کی پی ایم ڈی سی نے پھر 8 سپٹمبر 2025 کو دجیہ اڑا دی. حالانکہ یہی ایکٹ انہوں نے 2024 میں اپلائی کیا تھا. سب سے جو غیر منصفانہ کام ہے پی ایم ڈی سی کا یہ ہے کہ مطلب میرا اپنا ایک کلاس میٹ ہے، ہم ساتھ میں گئے تھے
ہم نے ساتھ میں پڑھا ہے, ہم ساتھ میں گریجویٹ ہوئے ہیں, ہم نے ساتھ میں پی آر ایم پی کے لیے اپلائی کیا ہے. 2 بندوں کو پی ایم ڈی سی نے پی آر ایم پی ایشو کی ہے اور 2 بندوں کو پی ایم ڈی سی نے پی آر ایم پی ایشو نہیں کی ہے. وائی؟ کیوں؟ مطلب ایک ہی کلاس کے, ایک ہی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں یہ لوگ, تو کیوں آپ نے 2 لوگوں کو پی آر ایم پی ایشو کی ہے اور 2 لوگوں کو ایشو نہیں کی ہے؟ پھر اسی غیر منصفانہ فیصلوں کے اوپر ہم نے پشاور ہائی کورٹ میں کیس کیا کہ یہ جو پالیسی ان لوگوں نے بنائی ہے یہ ریٹروسپیکٹیولی امپلیمنٹیشن اس کی نہیں ہو سکتی. مطلب اگر ایک اسٹوڈنٹ 2025 8 سپٹمبر سے پہلے انرولڈ ہے یا گریجویٹ ہے, وہ تو اس پالیسی کے تحت نہیں آتا ہے. جو پالیسی ان لوگوں نے بنائی ہے چلو صحیح ہے, ہم مانتے ہیں, لیکن آگے والے اسٹوڈنٹس, آگے والے گریجویٹس پہ اپلائی کریں. پھر پشاور ہائی کورٹ کے 2 ججز, مطلب 2 ججز بینچ نے فیصلہ ہمارے حق میں دیا. اس کی ججمنٹ بھی ہمارے پاس ہے کہ ہاں بالکل یہ جو ڈاکٹرز ہے یا یہ جو اسٹوڈنٹس انرولڈ ہے وہاں پہ اس نوٹیفیکیشن سے پہلے گئے تھے, ان پہ یہ پالیسی اپلائی نہیں ہوتی. پھر پی ایم ڈی سی کو ہم نے جب یہ ججمنٹ اس کے سامنے رکھا تو 1 منتھ تک ان لوگوں نے کوئی وہ رسپانس شو نہیں کیا. پھر ہم نے ان کے خلاف کورٹ آف کنٹیمپٹ کیس ڈالا. ان کی بھی ان لوگوں نے دھجیاں اڑا دی اور جا کے فیڈرل کنسٹیٹیوشن کورٹ میں انہوں نے اپیل کیا. فیڈرل کنسٹیٹیوشن کورٹ میں ہم نے بھی ان کے خلاف ایڈوکیٹ ہائر کیا. ایک ہماری ہیئرنگ ہو گئی ہے. جب ہم پروٹیسٹ کرنے آتے ہیں, جب ہم ان سے اپنا حق مانگنے آتے ہیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں, آپ جا کے کورٹ سے اپنا حق چھینیں. چلو صحیح ہے, ہم اپنے کورٹ کا, مطلب کورٹ کے ڈیسیجن کا ویٹ کر رہے. آپ کس پالیسی کے تحت ابھی 31 جولائی 2026 کو, ابھی ریسنٹلی 7 ڈیز پہلے ان کا ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے اور جیو نیوز کا ایک ہیڈ لائن بن جاتی ہے کہ افغانستان کے جتنی بھی گریجویٹ ہے ان کو پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں ہے. فار ایگزامپل جن یونیورسٹی سے ہم پڑھ کے آئے ہیں, ہم گریجویٹ ہوئے ہیں, انہی یونیورسٹیز کے پروفیسر کے پی کے پنجاب میں ہے, ابھی ایسوسیٹ پروفیسر ہے, اسسٹنٹ پروفیسر ہے, تو کیا پالیسی ان لوگوں پہ بھی اپلائی ہوگی؟ وہ لوگ بھی اپنے کلینکس بند کریں. ان لوگوں نے بھی تو سب یہاں پہ کلیئر کیا تھا. نہیں, لیکن انہوں نے اس کو اب ایک پولیٹیکل کلیش دیا. کیوں؟ کیونکہ ابھی ریسنٹلی افغانستان اور پاکستان کے جیسے حالات بن رہے ہیں, ان حالات کے بیس پہ انہوں نے اس کو ایک پولیٹیکل رنگ دیا کہ نہیں چلو صحیح ہے, آپ کے افغانستان کے ساتھ پولیٹیکل کلیشز ہے, وہاں پہ طالبان کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی, تو کیا ایک ڈاکٹر جو یہاں پہ آپ پاکستانی ہے اور پاکستان کے لوگوں کی خدمت کے لیے یہاں آیا ہوا ہے, ان پہ بھی آپ پابندی لگاؤ گے, ان کو بھی آپ غیر ملکی کنسیڈر کریں گے, ان کو بھی آپ ٹیررسٹ کنسیڈر کریں گے؟ اگر ایسی پالیسی آپ نے بنائی ہے جس کے تحت 5000 ڈاکٹرز پلس انرولڈ اسٹوڈنٹ افیکٹڈ ہے, تو اگر یہ سب 5000 ڈاکٹرز انرولڈ اسٹوڈنٹ کے فیوچر کے ساتھ آپ نے کھیلا ہے, لاکھوں روپے ان لوگوں نے خرچ کی ہے, ان کے فیملیز نے ہزاروں قربانیاں دی ہے ان کے لوگوں کے لیے, تو ان 5000 اسٹوڈنٹس میں سے اگر 2 بھی بچے ٹیررسٹ نکلے تو آپ ان لوگوں کے ساتھ کیا کرو گے؟ کیونکہ ان کے مائنڈ میں بھی تو کچھ نہ کچھ چل رہا ہوگا نا کہ مطلب پچھلے 2 سال سے میں ایسے بیٹا ہوں, میں پی ایم ڈی سی کے غیر منصفانہ قانون کے تحت یہاں پہ مجھے الاؤ نہیں کیا جا رہا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات, پی ایم ڈی سی کا جو پریزیڈنٹ ہے رضوان تاج, اور اس کے ساتھ 1-2 اور بھی ہے, ایون ہیلتھ منسٹری بھی اس میں انوالو ہے, ایون جتنے بھی یہ سیکرٹریز ہیں یہ سب اس میں انوالو ہے, اور ایک مافیا بنی ہوئی ہے کیونکہ اپنے پرائیویٹ کالجز ہیں ان کی یہاں پہ. پچھلے امڈیکیٹ یا پچھلے آپ دیکھیں نا 746 سیٹس پبلک پلس پرائیویٹ سیکٹر میں ایم ٹی پڑ گئے. کیوں؟ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے اپنے کالجز میں یہاں پہ داخلہ لے, باہر نہ جائے. اگر ایک بچہ باہر جا کے 60-70 لاکھ وہ خرچ کرتا ہے اور یہاں آپ لوگ ان سے کروڑوں روپے کے ڈیمانڈ کرتے ہو, تو کیوں نہ وہ باہر جا کے, اور ایسا بھی نہیں ہے, یہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ, آپ ان کو فلٹر کرتے ہو. این آر ای ایگزام آپ لوگوں نے رکھا ہے, ہم نہ این آر ای ایگزام سے ڈرتے ہیں, ہمیں الاؤ تو کریں نا, ایگزام میں بیٹھنے کی اجازت تو دے دینا. پھر دیکھیں پھر یہ باتیں کہے کہ مطلب یہ پریکٹس کے اہل نہیں ہے,
یہ کچھ کر نہیں سکتے, ہمیں تھوڑا اجازت تو دیجیے نا, پھر آپ مطلب ہم اپنی قابلیت شو کریں گے, آپ اپنی پالیسیز فیصلے شو کیا کریں. ہمیں اگر اجازت نہیں, پچھلے 2 NREs ایگزام ہم سے رہ چکے ہیں, تقریباً 1200 جو گریجویٹڈ ہے اور باقی جو 4000 انرولڈ اسٹوڈنٹ ہے, تو یہ کوئی اتنا چھوٹا فگر نہیں ہے کہ آپ ان کے فیوچر کے ساتھ مطلب کھیلیں گے. سب سے امپورٹنٹ ایک اور بات میں آپ لوگوں کے ذہن میں لانا چاہتا ہوں کہ مطلب ایک اسٹوڈنٹ افغانی ہے, میرا اپنا کلاس میٹ ہے, صحیح ہے, وہ افغانی ہے, میں پاکستانی ہوں, ہم دونوں نے ایک ہی کلاس میں پڑھا ہے, ایک ہی بیچ میں ہم گریجویٹ ہوئے ہیں, ایک ہی یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوئے, مطلب ہم دونوں گریجویٹ ہوئے ہیں, لیکن اس اسٹوڈنٹ کو یہاں پہ مطلب پاکستان کے جو FCPS ایگزام ہے اس میں الاؤ کیا جاتا ہے, یہی اس کی ریزلٹ ہے. میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں, یہ میرا اپنا کلاس میٹ ہے لیکن افغانی ہے, وہ یہاں پہ FCPS کا ایگزام دے سکتا ہے, تو میں کیوں نہیں دے سکتا؟ میں پاکستانی ہوں, میں پختون ہوں, میں پٹھان ہوں, اس لیے میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. حالانکہ یہ میرا اپنا کلاس میٹ ہے, انہوں نے FCPS کا ایگزام دیا ہے وہاں پہ, لیکن یہاں پہ مجھے NRE ایگزام کے لیے اجازت نہیں ہے, نیشنل رجسٹریشن ایگزام کی اجازت نہیں ہے. دوسری مزے کی بات, میرا اپنے جو کلاس میٹ ہے وہ UC ملی اسی امریکہ کے, مطلب ہماری اپنی یونیورسٹی, ابھی ریسنٹلی انہوں نے امریکہ کا ایگزام کلیئر کیا ہوا ہے, یہی اس کا ریزلٹ ہے. پاکستان میں کسی کی بھی اتنے زیادہ مارکس کسی کی بھی UC ملی ایگزام میں نہیں آئے جتنے اس بندے کے آئے ہوئے ہیں. حالانکہ یہ میرا اپنا کلاس میٹ ہے لیکن یہ افغانی ہے, میں پاکستانی ہوں, وہ افغانی ہے. ان کو اجازت دی جاتی ہے, کیوں؟ اس کی پیچھے بھی ایک راز ہے, کیونکہ ان لوگوں کو جب یہ FCPS پاس کرتے ہیں تو بغیر تنخواہ کے اس کی سیٹ ایلوکیٹ ہو جاتی ہے, لیکن تنخواہ کس کو جاتی ہے؟ CPSP کو جاتی ہے, ان سیکرٹریز کے جیب میں جاتے ہیں. حالانکہ بہت سارے ایسے وہ ہیں جنہوں نے FCPS ایگزام کلیئر کیا ہوا ہے. دوسری بات, جو یونیورسٹیز یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس FMG کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہے, اس کے ساتھ یہ آسٹریلین میڈیکل کونسل کے ساتھ رجسٹرڈ ہے, تو کیا آپ آسٹریلیا سے مطلب آگے ہو؟ PMDC آسٹریلیا سے آگے ہے, کینیڈا سے آگے ہے, وہ لسٹ ذرا دکھا دیں ان لوگوں کو. کینیڈا کے ایجوکیشن کمیشن سے آپ ابھی PMDC خود 2024 میں اس FMG کے ساتھ رجسٹرڈ ہوئی ہے. لیکن میں اپنی باتیں مطلب تو کم کر دیتا ہوں کیونکہ ہمارے سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں ادھر. جتنے بھی مطلب یہ ایشو چل رہا ہے اس کے پیچھے صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ان لوگوں نے اس کو اب ایک پولیٹیکل رنگ دیا ہوا ہے, پولیٹیکل ایشو بنایا ہوا ہے. اسپیسیفائڈ کیا ہے کہ افغانستان, 31 اگست کو ان لوگوں کا نوٹیفیکیشن آیا ہے, اس میں اسپیسیفائڈ کیا ہوا ہے ان لوگوں نے کہ افغانستان. حالانکہ پشاور ہائی کورٹ کا کلیئر کٹ ججمنٹ ہے کہ ان لوگوں کو NRE ایگزام میں بھی بٹھا دیا جائے, ان لوگوں کو PRMP بھی ایشو کیا جائے, لیکن نہ یہ قانون کو مانتے ہیں نہ پولیٹیشین کو مانتے ہیں. میں نے خود PMDC کے پریزیڈنٹ اور جو ہیلتھ منسٹر ہیں مصطفیٰ کمال, ان کے ساتھ 3 دفعہ میری میٹنگ ہوئی ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ جب میں بیٹھتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو, اور میرے سامنے انہوں نے رضوان تاج کو کال کیا ہے, بے عزت کیا ہے کہ ان لوگوں کا قصہ سالو کرے. جب میں باہر سے نکلتا ہوں تو رضوان تاج کے پیچھے سے کال آ جاتی ہے, پھر قصہ سائلنٹ ہو جاتا ہے. پھر رضوان تاج اور وہ مصطفیٰ کمال سر, یہ ان لوگ اور وہ PMDC کا جو رجسٹرار ہے بریگیڈیئر, یہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے, ہم بھی بیٹھے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ لوگوں کی ایشو ہم سالو کریں گے. کب کریں گے؟ 8 مہینے تو اس میٹنگ کی ہوئی ہے. کیوں؟ اس کے پیچھے کوئی خلائی مخلوق ہے کہ آپ لوگوں کو مطلب ہم کوئی ٹیررسٹ ہے کہ ہمیں اجازت نہیں دی جاتی, ہمارے پاس کوئی وہ ہم ایگزام میں گرنیٹ لے کے آئیں گے, ہم بھی پاکستانی ہے, ہم بھی اسی ملک کے مطلب بچے ہیں, اسی ملک کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اگر آپ ہمارے ساتھ یہ سلوک کریں گے تو پھر ہمارے ذہنوں میں بھی تو کچھ سوالات اٹھیں گے نا, ان کے لیے بھی تو پھر آپ لوگوں کو تیار ہونا چاہیے نا کہ 5000 اسٹوڈنٹس کے فیوچر کے ساتھ آپ کھیل رہے ہو, تو یہ 5000 اسٹوڈنٹس میں سے اگر 2 بھی وہ نکلے تو پھر کیا کرو گے آپ لوگ؟ کیونکہ آپ لوگوں نے یہ وہ مس کریٹ کیا ہوا ہے نا. ایک نے بھی اگر خودکشی کر لی نا تو وہ جی کرغستان کی بھی ہے اور چائنا کی 1-2 یونیورسٹیز بھی ہے. لیکن اسپیسیفکلی کل پرسوں افغانستان کے یونیورسٹیز کے لیے ہاں, لیکن اسپیسیفکلی ہاں